گرمی بڑھتے ہی بجلی کی طلب میں اضافہ، سسٹم پر لوڈ بڑھ گیا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طول پکڑ گیا، بجلی کی آنکھ مچولی نے معمولات زندگی مفلوج کر دی، شہری شدید اذیت میں مبتلا، جیسے سپلائی میں بہتری آئے گی لوڈ مینجمنٹ کا دورانیہ مزید کم کر دیا جائے گا، حکام کی تسلیاں۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ اور زامران میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں متعدد دہشت گرد ہلاک، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 3 اہم کمانڈر بھی گرفتار، آپریشنز کے دوران بڑے پیمانے پر اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ نوشہر و فیروز میں ٹھارو شاہ لنک روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی نے بزرگ شہری کو کچل ڈالا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہری موقع پر دم توڑ گیا، جاں بحق شخص کی شناخت قادر بخش کے نام سے ہوئی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 381 روپے 78 پیسے مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر مقرر۔ گجرات میں عید الاضحیٰ کے تینوں دن ستھرا پنجاب صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل، ضلع بھر میں 978 گاڑیوں اور عملے نے صفائی آپریشن میں حصہ لیا، مہم کے دوران شہر سے 3.5 ٹن آلائشیں اور دیگر باقیات اٹھائی گئیں۔ پنجاب میں کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا منشیات کے منظم نیٹ ورک کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، لال سوہانڈرا نیشنل پارک بہاولپور وہاڑی سے 475 کلو گرام منشیات برآمد، مالیات 7 کروڑ 80 لاکھ روپے، چرس افیون اور آئس شامل۔ بلوچستان میں سرگرم بھارتی پراکسی اور کالعدم تنظیم بی ایل اے کے دہشت گردوں سے اہل خانہ بھی لا تعلقی اختیار کرنے لگے، تربت سے تعلق رکھنے والی بی ایل اے بشیر زیب گروپ کے کمانڈر شہناز بلوچ سے اس کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں نے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر، دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے میں قانون نافذ کرنے والوں کا کردار اہمیت کا حامل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں افسران سے خطاب، کہا امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کی بہادری، عزم اور لگن غیر متزلزل ہے۔ بلوچستان میں سورج سے آگ کی برسات، تربت اور سبی میں پارہ 50 کو چھو گیا، موسم کا حال سنانے والوں نے سندھ کے بیشتر اضلاع میں کل تک ہیٹ ویو صورتحال برقرار رہنے کی وارننگ جاری کر دی۔ بالائی پنجاب میں موسم کی خوشگوار کروٹ، لاہور میں کالے بادل چھا جانے سے دن میں رات کا سما ہو گیا، تیز بارش اور ژالہ باری سے گرمی کی چھٹی، تاہم آندھی اور بارش کے باعث 50 سے زائد فیڈر سٹرپ اور رکشے پر دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے، گجرانوالہ گجرات قصور مرید کے میں بھی بادل برس پڑے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان نورا کشتی ہے، 3 سال گزر گئے، سندھ سالڈ اور واٹر بورڈ کا نظام پرانا چل رہا ہے، عید پر کراچی میں صفائی ستھرائی کا نظام ابتر رہا۔ پاکستان خطے میں علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم فریق بن چکا، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سالہ مہم نمایاں طور پر ناکام ثابت ہوئی، الجزیرہ کی رپورٹ میں پاکستان کی فتح کا اعلان، لکھا پاکستان کی سفارتی اور عسکری کارکردگی نے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ بھارتی گودی میڈیا کی ایک بار پھر پاکستان کو متنازع بیانیے سے جوڑنے کی ناکام کوشش، نام نہاد کالعدم تنظیموں کا نام لے کر پاکستانی سفارتی اور دفاعی معاہدوں کو اسرائیل سے جوڑنے کا من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں افغان شہری نے افغانستان کے بدتر حالات کا ذمہ دار افغان طالبان کو قرار دے دیا، افغان طالبان سے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔
IMF की जानिब से साफ इनकार। आइंदा वफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर मजीद सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियां। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महंगी हो जाएंगी। हाइब्रिड और EV गाड़ियों समेत सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। सऊदी अरब से हाजियों की वतन वापसी के लिए पोस्ट आज हज ऑपरेशन का आगाज़ कल से होगा। पहले रोज़ 22 परवाज़ों के ज़रिए 5237 हाजी वतन वापस पहुँचेंगे। पहली हज परवाज़ जद्दा से 391 हाजियों को लेकर 1 जून की सुबह सियालकोट लैंड करेगी। इसराइल जिनसी तशद्दुद के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है। ईरान नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का ट्वीट लिखा कि गज़ा और लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। जंगी जराइम का मुवाहिज़ा होना चाहिए। और बरतानवी पार्लिमान में इसराइली असर व रसूख और सियासत में लॉबिंग से मुतल्लिक़ खदशात पर बहस का फैसला। अवामी दरख्वास्त मतलूबा तादाद में दस्तखत हासिल करने में कामयाब। स्टार्मर की हुकूमत में शामिल काबीना के निस्फ से ज़ायद अरकान इसराइल नवाज लॉबिंग से वाबस्ता शख्सियात से एहतियात वसूल कर चुके हैं। SIFC की कामयाब सहूलतकारी। अहम कौमी असासा दोबारा फ़ाल। तवानाई शोबे में अहम संग मील मनसूबा मुल्क के लिए सालाना तकरीबन $20 करोड़ ज़र मुबादला की बचत का बायस बनेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन के फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दहशतगर्दी समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान मामले पर मुस्बत सालिसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक वापसी तक पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान अमन का मौमार है और आलमी सतह पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। और सवात में मौसम खुशगवार। सयाहती मकामात पर सयाहों का रश लग गया। मौसम को एंजॉय करने के लिए सयाह फजागट पार्क पहुंच गए, जहां सयाह कुदरती हुस्न, सरसब्ज माहौल और दरिया सवात के दिलकश मनासिर से महसूस हो रहे हैं।